کہا اچھا تو کھانا تو نہیں کھاتا، روزے دار ہے، اور واقعی تو ایک بڑی عظیم ہستی کا مہمان ہے، تو یہ بتا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اب یہ بادشاہ سلامت ہے اور یہ بکریوں کا چرواہا جنگل میں بیری کے نیچے، کیکر کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کر سونے والا، 4-5 بکریاں 10 بکریوں کا دودھ پیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ کیسی گزر رہی ہے؟ کہا کچھ تیرے جیسی گزرتی ہے، کچھ تجھ سے بھی اچھی گزرتی ہے۔ کہا سبحان اللہ، بادشاہ کو ایک چرواہا کہہ رہا ہے کچھ تیرے جیسی کچھ تجھ سے بھی اچھی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں سو جاتا ہوں نا، اور بادشاہ سلامت آپ بھی سو جاتے ہیں، بھلے میں کانٹوں پہ، پتھروں پہ، کنکریوں پہ سویا ہوا ہوں اور آپ ریشم پہ سوئے ہوئے ہوں، لیکن سونے کے بعد آپ کی اور میری کیفیت ایک ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو یہ شعور ہوتا ہے کہ میں ریشم پہ سو رہا ہوں، نہ مجھے یہ شعور ہوتا ہے کہ میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں۔ سونے کے بعد نیند آئی تو ہم دونوں برابر، اور کچھ تجھ سے بھی اچھی ہے۔ کہا سبحان اللہ، کچھ مجھ سے بھی اچھی؟ کہا ہاں، جب میں اٹھتا ہوں اور تو اٹھتا ہے، تجھے اپنی پوری سلطنت کی فکر ہوتی ہے، مجھے 10 بکریوں کی فکر ہوتی ہے، یہ میری زندگی تیرے سے بھی اچھی ہے۔ جب انسان کو اللہ شکر عطا فرما دیتا ہے تو اس کے دل میں وہ سکون، وہ عظیم نعمت ہوتی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دل میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کا بندہ اسی طرح بیت اللہ میں بیٹھا رب سے دعائیں کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھا تھا، قریب ہو کر کہتا ہے بھلے آدمی کیوں روتے ہو، مانگو جو مانگنا ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، تمہیں عطا کر دوں گا۔ جواب میں کہتا ہے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، اپنے رب سے بڑی حیا آتی ہے۔ وہ بادشاہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اس نے کہا اچھا، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ دعا ختم کر کے جب حرم شریف سے باہر نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، تو بادشاہ جی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس دور کے بادشاہ، ان کا اخلاق باہر جا کر پکڑ لیا، کہا تو کہتا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اب تو ہم دونوں ہی اللہ کے گھر سے باہر آ گئے نا، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا بھلے آدمی، آخرت کا میں بھی اللہ کا ویسے محتاج ہوں جیسے تو محتاج ہے، میرے پاس تو دنیا کے 4 پیسے ہیں، یہ مانگ، یہ تجھے دے سکتا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر نہیں مانگی، وہاں بھی آخرت کے لیے ہی رو رہا تھا۔ تو یہ سکون اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر سود خوری کی عادت پڑ جائے تو سود خور کے دل میں سکون نہیں رہا کرتا۔ وہ قرض جسے تاجر، صنعت کار، زمیندار اپنے سرمایہ میں اضافے کی منصوبہ بندی کے لیے خریدتے ہیں، اللہ نے زمین دی، ٹریکٹر کرائے کا لے کے اس کو ہل چلا رہا ہے، زمین سے کھیتی باڑی آ رہی ہے، اناج آ رہا ہے، اب اس کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے زمین تیرے پاس ہے، اب تو جو کرائے پہ ٹریکٹر لا کے اتنا خرچہ کرائے کا کسی اور کو دیتا ہے، اگر تیرا اپنا ٹریکٹر ہو، تیرے اپنے ہل ہوں، تیرے اپنے زرعی آلات ہوں، تو تیرا کتنا پیسہ بچ جائے گا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو استطاعت نہیں۔ کہتا ہے ہم نے یہ نیشنل بینک کیوں کھولے ہوئے؟ ہم نے یہ بینک اسی لیے کھولے ہیں، یہ سود کے سارے کاروباری مرکز اسی لیے کھلے ہیں۔ اب وہ بینک سے ٹریکٹر لیتا ہے، وہ بینک سے زرعی آلات لیتا ہے، سودی قسطوں کی شرط پہ، جس کو وہ سود در سود اس نے واپس لوٹانا ہے، اپنا کارخانہ چلانا ہے تو سود پہ قرضہ لیتا ہے، گھر بنانا ہے تو اب یہ اپنے مال کو زیادہ کرنے کے چکر میں اللہ کی دشمنی کا سودا کر رہا ہے، اور وہ مال بھی اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے غیر کے مال کو جمع کر کے اور حفاظت سے رکھے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم تو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کسی غیر کے مال کی ہمیں حفاظت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، اپنا تو وہی ہے جو تم اللہ نام پہ دے دیتے ہو، لگا دیتے ہو، یہ تمہارا اپنا ہے۔ کچھ مال تم نے کھا لیا، ختم ہو گیا، پہن لیا، بوسیدہ ہو گیا، اور کچھ آگے اپنے اگلے جہان کے لیے بھیج دیا، یہ اور جو چوتھی قسم مال کی ہے وہ تمہاری، ادھر روح نکلے گی اور ادھر وارثوں کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گا، وہ کہے گا میرا اتنا، میرا اتنا، ابا مجھے یہ دے کر گیا اور ابے نے میرے نام یہ کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، بکری کا گوشت آیا ہوا تھا، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا بنا گوشت کا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی سارا ہی بٹ گیا، ایک ران بچی ہے، صرف ایک ران بچی ہے، باقی سب بٹ گیا۔ کہ عائشہ
جو بٹا ہے وہ بچا ہے، یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے۔ جو ہم نے اللہ نام کو دے دیا وہ ہمارا ہے۔ اب یہ اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے، کارخانہ چلانے کے لیے، زمینداری کا سسٹم بنانے کے لیے سود پہ قرضے لے کر یہ کام کر لیتا ہے، اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس گناہ کی سزا تو قیامت کے دن یہ بھگتے گا اور مزے کوئی اور کریں گے۔ کتنی عقل کے خلاف یہ بات ہے۔ انسان کسی اور کو سکھ دینے کے لیے یا اپنی زندگی کے چند سانسوں کے لیے اس آخرت میں بربادی کا سودا کرے جہاں موت کبھی نہیں آنی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ قرضوں کی ایک صورت، ملک اور حکومتیں جو اپنے ملکوں کا نظام چلانے کے لیے دوسرے ملکوں سے قرضے لیتی ہیں، اور ان تمام قرضوں کا اینڈ دیوالیہ پن، تاحیات محرومی، تنگ دستی اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اصولوں کے خلاف۔ اب کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے، کیا ہمارے معیشت معاشرت کے لیے بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اس کے فیصلے تو اللہ نے اپنی کتاب میں اتار دیے ہیں۔ اگر کوئی ان اصولوں کے خلاف چلے گا، وہ ایک انسان ہونے کے ناطے میں اپنے گھر بار میں چلوں، یا ایک تاجر ہونے کے ناطے کارخانے میں چلوں، یا ایک حکمران ہونے کے ناطے اپنے ملکوں میں اللہ کی مخالفت کروں، تو اس کا نتیجہ کبھی خیر اور بھلائی والا نہیں نکل سکتا۔ سود انسانی صلاحیت کو معطل کر دیتا ہے، کیونکہ سود خور کو بے روزگاری اور بیکاری سود ہی کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کو یہ امید نہ ہو کہ کہیں سے مجھے سود پہ پیسہ ملے گا تو کیا خیال ہے، محنت نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا۔ اور جب اسے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جہاں سے مانگوں گا سود پہ مل جائے گا، ایک دفعہ لے کر کام تو چلاؤں نہ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب وہ دیکھا جائے کرتے 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 اتنے قرضوں کے نیچے دب جاتا ہے، نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی عزت بچتی ہے۔ کسی کام کے بغیر لوگوں کے پاس مال کی بہتات ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سود پہ لوگوں کو دے رہا ہے اور ان کا خون چوس رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے، اور اس امیر آدمی کے پاس گھر بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آرام سے مزے سے بینک بیلنس کی رسید بڑھ رہی ہے، اور یہی فضول خرچی کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ کمایا نہیں ہوتا نا، محنت نہیں ہوتی، خون پسینہ نہیں لگا ہوتا، تو پھر اس کے لیے اس کے دل میں اس مال کی قیمت بھی نہیں ہوتی، اور جس طرح آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے۔ یہ یاد کر لیجئے، سود خور کا حال آپ دیکھ لیں، کہیں اور کسی حال میں ہو، وہ کبھی خوشی کی حالت میں نہیں ہوگا۔ اس کو سود کا مال آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، میں نے پینشن لی اور بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروا دی، اب ہر مہینے ہر سال اس میں اتنا پیسہ اور آ رہا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہر امر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر سے مجھے 10,000 میرا سود آیا اور اللہ نے بیٹے کو کینسر کی بیماری لگا دی، اس پہ 2 لاکھ روپے لگ گئے، یہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سے جنگ لوگے تو اللہ، جس کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے، وہ کہیں پہ انسان کو لا کر اس کی سزا دے سکتا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی خرابی اس سود خوری کی وجہ سے جو پیدا ہو گئی، مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سود خور اکثر اپنا پیسہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی چھاپا پڑ گیا تو ہم اگرچہ گرفتار ہو جائیں واسطے سے پھر نکل آئیں گے، پیسہ تو بچ جائے۔ جیسے وہ پاکستان کا پیر ڈبل شاہ، وہ پیر ڈبل شاہ، اس نے پیسے لینے شروع کی اور اعلان کر دیا جو چاہے آج پیسے دے، جتنے دے گا 17 دن کے بعد ڈبل کر کے واپس کر دوں گا۔ اور لوگوں نے زمینیں بیچ دی، گاڑیاں بیچ دی، مکان بیچ دیے اور اس خبیث کو بھر دیے۔ اس کے پاس بڑے بڑے کمرے نوٹوں کے بھرے ہوئے، اور کچی پینسل سے وہ ریکارڈ لکھتا ہوتا تھا، اس نے 10,000 روپے دیے، اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، 17 دن کے بعد آنا 20,000 لے جانا، اس کے لیے اس کو دیے، اس کے لیے اس کو دیے۔ 1.5-2 مہینے میں اس نے سرکل چلایا اور کروڑوں کا فراڈ کر کے ملک سے باہر سارا پیسہ ٹرانسفر کر چکا۔ اس چھٹی میں گیا اور میرے ایک دوست نے مجھے سچا واقعہ سنایا، اس کے گاؤں کا واقعہ۔ ایک آدمی کو بیچارے کو پینشن ملی 9 لاکھ روپیہ، اس نے 9 لاکھ کسی کے کہنے میں پیر ڈبل شاہ کو دے آیا۔ اس نے کہا 17ویں دن آنا۔ کسی میرے جیسے نے کہہ دیا بھائی یہ اکثر پیر فراڈی ہوتے ہیں،
4 دن رہتے ہیں، مرغے کھاتے ہیں اور جاتے ہوئے عزت بھی لے کر نکل جاتے ہیں، اور اخبار والے صرف اتنی ہی خبر لگاتے ہیں کہ پیر صاحب جیلی تھے، یہ تیرا پیسہ کھا نہ جائے۔ وہ 17 کی بجائے 13ویں دن اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا پیر صاحب دل کا مریض ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے وہ 9 لاکھ روپے آپ مجھے واپس کر دیں، میں نے ڈبل نہیں کروانے۔ اس نے سیکرٹری سے پوچھا اس کو کتنا دن ہوئے؟ انہوں نے کہا جی 13 دن ہوئے۔ 13 دن ہوئے؟ دو اس کو 18 لاکھ اور خبردار دوبارہ میرے ڈیرے پہ آیا، لو 18 لاکھ اور جاؤ۔ اس کو تو وہم و گمان میں، وہ تو 9 لاکھ کے غائب ہونے کے چکر میں ہے، جب 18 ملے تو 2 گھنٹے کے بعد معافی مانگتے ہوئے پیر صاحب بڑی مہربانی، غلطی ہوگی، آئندہ 17واں نہیں 18ویں دن آؤں گا، یہ 9 سے 18 کیے تھے، اب 18 سے 36 کر دو۔ کہا بالکل لکھ لو اس کے پیسے، اور خبردار اگر تو 17ویں دن سے پہلے آیا، یہ 18 لاکھ دے کر گیا اور 30ویں دن چھاپا پڑا، پیر صاحب اندر، اور یہ سڑکوں کے اوپر ماتم کرتا پھر رہا ہے۔ یہ سود خوری، یہ حرام کاری، یہ بغیر محنت کے پیسوں کا آنا اور مال کی بہتات ہونی، یہ انسان کو تنگ دستی پہ، محرومی پہ اور بربادی کے دہانے پہ لے جاتا ہے۔ سود خور اپنا مال کفار کے ملکوں میں ٹرانسفر کر کے وہاں پہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مال تو بچ جائے گا۔ سود خوری اللہ کے دشمن یہودیوں کا عمل ہے جو آج مسلمان خوشی سے کرتے ہیں، اور بچنے کا ہیلہ کیا کرتے ہیں کہ ہر رمضان کے اندر مسجد پہ رنگ کروا جاتے ہیں۔ اکثر دیکھ لیں بینکوں کے مینیجر، بینکوں کے کیشیئر ہمارے ملکوں میں جن کا پورا دھندا ہی سود پر ہے، وہ مسجدوں میں نئی صفیں ڈلوا دینی، مسجدوں میں پنکھے لگوا دینے، مسجدوں میں رنگ کروا دینا۔ ارے بھائی تیرا مال ہی حرام کا ہے، حرام کا مال، خبیث مال اللہ پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں کا عمل ہے جس کو کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے، اور جو اللہ کے دشمنوں والا عمل کرے گا وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں کیسے کھڑا ہوگا؟ اسی طرح سود خوری زمانہ جہلیت کا، اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ کفار مکہ کا ایک طریقہ کار تھا، اور ان کی ایک گندی عادت تھی۔ اب جس کے اندر یہ عادت ہے وہ سوچ لے یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ کفار کی عادت ہے۔ سود خور قیامت کے دن مجنون اور پاگل کی شکل میں اٹھے گا، جس طرح اس کو جن پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ اس کیفیت میں سود خور کو اٹھایا جائے گا، خون کی نہر کے اندر یہ غوطے کھانے والا۔ اور سود خوری تقوی کے فقدان کی علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر، اور اگر اللہ کا ڈر دلوں میں ہو تو بکریوں کے چرواہوں کے دل میں آ جاتا ہے۔ جنگل میں رہنے والا، نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی فوج والا، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کے پاس سے گزرتے ہیں جو بکریاں چرا رہا، اسے کہتے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو پابند ہوں، اپنے آقا کا غلام ہوں، اور وہ امانت دار سمجھتا ہے مجھے، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، میری نہیں ہے۔ کہا قل للمالک اکلہ الذئب، اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں جب مالک پوچھے نا بکری کم ہو گئی تو اسے کہنا بھیڑیا آیا تھا اٹھا کر لے گیا تھا، اور جنگل میں بھیڑیوں کا بکریوں پہ حملہ کرنا تو روٹین کی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں۔ اپنے مالک سے کہنا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، تو وہ ایماندار چرواہا جنگل میں رہنے والا جواب میں کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اے مجھے یہ پٹی پڑھانے والے کہ بھیڑیے سے کہہ دوں، مالک سے کہہ دوں بھیڑیا لے گیا، جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن جو سود کھاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ اس کے اندر سے مٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ سود خوری پر اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ عمل انسان کو ملعون قرار دلواتا ہے، اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، کہ ایسے بندے پر پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ سود خور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ سودی مال کا صدقہ برداشت، قبول، سود کا کاروبار کرنے والوں اور پھر مسجدوں میں رنگ کروانے والوں، مسجدوں میں پنکھے لگوا دینے والوں، درویشوں کو 2 دیگے پکا کر کھلا دینے والوں، سود کے پیسے کا صدقہ خیرات اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔
ان کا مال کہاں لگتا ہے؟ کسی کے پاس سود کا پیسہ بچا وہ تو کہاں لگے گا؟ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولوی صاحب کسی سود خور کے پاس چلے گئے، کہنے لگے جی ہماری مسجد مدرسہ ہے، چندہ دے دو۔ اس نے کہا مولوی صاحب کل تک جمعوں کے اندر ہمیں گالیاں دیتے تھے آپ،